اصحاب رسول 4000 سال پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام عراق کے قدیم شہر ار میں پیدا ہوئے۔ وہاں انہوں نے اپنی معاصر قوم کے درمیان اپنا دعوتی مشن جاری کیا، لیکن آپ کی قوم کی کنڈیشننگ اتنی زیادہ پختہ ہو چکی تھی کہ وہ آپ کے پیغام کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہوئی۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کے حکم سے آپ نے ایک نیا منصوبہ شروع کیا۔ اس منصوبے کا آغاز اس طرح ہوا کہ آپ اپنی اہلیہ ہاجرہ اور اپنے چھوٹے بیٹے اسماعیل کو عرب کے صحرا میں لے گئے اور وہاں انہیں اس غیر آباد ماحول میں بسا دیا۔ اس خصوصی منصوبے کے ذریعے عرب میں ایک نئی نسل پیدا ہوئی۔ اسی نسل میں 570 عیسوی میں پیغمبر اسلام محمد صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے۔ اسی نسل میں سے وہ لوگ پیدا ہوئے جن کو اصحاب رسول کہا جاتا ہے۔ اصحاب رسول دراصل پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کے معاصر اہل ایمان تھے۔ اصحاب رسول کو قرآن میں خیر امت کہا گیا ہے۔ اصحاب رسول امتیازی اوصاف کے حامل تھے۔ ان کی صفتیں قرآن میں مختلف مقامات پر آئی ہیں۔ اس سلسلے میں قرآن کی ایک آیت یہاں نقل کی جاتی ہے: محمد رسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود ذالک مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل کزرع اخرج شطأہ فآزرہ فاستغلظ فاستوى علی سوقہ یعجب الزراع لیغیظ بہم الکفار وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات منہم مغفرۃ واجرا عظیما۔ یعنی محمد اللہ کے رسول ہیں، جو لوگ ان کے ساتھ ہیں وہ منکروں پر سخت ہیں اور آپس میں مہربان ہیں۔ تم ان کو رکوع میں اور سجدے میں دیکھو گے، وہ اللہ کا فضل اور اس کی رضامندی کی طلب میں لگے رہتے ہیں۔ ان کی نشانی ان کے چہروں پر ہے۔ سجدے کے اثر سے ان کی یہ مثال توریت میں ہے، اور انجیل میں ان کی مثال یہ ہے کہ جیسے کھیتی اس نے اپنا انکھوا نکالا، پھر اس کو مضبوط کیا، پھر وہ موٹا ہوا اور پھر وہ اپنے تنے پر کھڑا ہو گیا۔ وہ کسانوں کو بھلا لگتا ہے تاکہ ان سے منکروں کو جلائے۔ ان میں سے جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کیا، اللہ نے ان کے لیے معافی کا اور بڑے اجر کا وعدہ کیا ہے۔ قرآن کی اس آیت میں اصحاب رسول کے امتیازی اوصاف کو دو تاریخی پیشن گوئیوں کے حوالے سے بیان کیا گیا ہے۔ ایک پیشن گوئی وہ جو تورات میں آئی ہے، اور دوسری پیشن گوئی وہ ہے جس کا ذکر انجیل میں موجود ہے۔ تورات میں اصحاب رسول کا پیشگی ذکر ان الفاظ میں آیا ہے کہ وہ 10,000 قدسیوں کے ساتھ آیا۔ He came with 10,000 of saints۔ بائبل کے اس حوالے کے مطابق اصحاب رسول قدسی کردار یا سینٹلی کیریکٹر کے حامل تھے۔ اصحاب رسول کی یہ قدسی صفات مذکورہ قرآنی آیت کے مطابق حسب ذیل ہیں: والذین معہ۔ ان صفات میں پہلی صفت وہ ہے جس کی طرف معہ کے الفاظ میں اشارہ کیا گیا ہے، یعنی پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دینے والے۔ یہ ساتھ انہوں نے کب دیا تھا؟ انہوں نے پیغمبر اسلام کا یہ ساتھ اس وقت دیا تھا جبکہ آپ کی ذات کے ساتھ ابھی تاریخی عظمت جمع نہیں ہوئی تھی۔ انہوں نے پیغمبر اسلام کو خالص جوہر یا میرٹ کی بنیاد پر پہچانا۔ انہوں نے بظاہر ایک معمولی شخصیت کو غیر معمولی شخصیت کے روپ میں دریافت کیا۔ انہوں نے تاریخی اعتراف یا ہسٹوریکل ریکگنیشن
کے درجے تک پہنچنے سے پہلے آپ کی حیثیت کا اعتراف کیا۔ انہوں نے دور عظمت سے پہلے پیغمبر کو اس وقت پہچانا جبکہ اس کی ذات ہر قسم کی ظاہری عظمت سے پوری طرح خالی تھی۔ انہوں نے محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب کو خدا کے نمائندے کی حیثیت سے دریافت کر کے اس کے آگے اپنے آپ کو پوری طرح سرنڈر کر دیا۔ اصحاب رسول نے ساعت اسرت میں پیغمبر اسلام کا ساتھ دیا۔ یہ ساتھ دینا اسی وقت ممکن تھا جبکہ اصحاب رسول مذکورہ امتیازی صفت کے حامل ہوں۔ اشداء علی الکفار، اصحاب رسول کی دوسری صفت کو قرآن میں اشداء علی الکفار کے لفظ میں بیان کیا گیا ہے۔ اہل کفر پر شدید ہونے کا مطلب یہ ہے کہ وہ اہل باطل کے مقابلے میں غیر اثر پذیر یا ان ییلڈنگ کردار کے حامل تھے۔ مروجہ افکار ان کو متزلزل نہیں کر سکتے تھے۔ وقت کی غالب تہذیب ان کو مروب کرنے والی نہ تھی۔ مفادات کا نظام ان کو اپنی راہ سے ہٹا نہیں سکتا تھا۔ اصحاب رسول کی دریافت حقیقت اتنی زیادہ گہری تھی کہ وہی ان کی پوری شخصیت کا واحد غالب عنصر بن گئی۔ رحماء بینہم، اصحاب رسول کی تیسری صفت کو قرآن میں رحماء بینہم کے الفاظ میں بیان کیا گیا ہے، یعنی آپس میں ایک دوسرے کے لیے آخری حد تک ہمدرد اور خیرخواہ ہونا۔ اس صفت کی غیر معمولی اہمیت اس وقت سمجھ میں آتی ہے جبکہ اس حقیقت کو سامنے رکھا جائے کہ اصحاب رسول کے درمیان وہ تمام اختلافات یا ڈفرنسز موجود تھے جو ہر انسانی گروہ کے درمیان فطری طور پر پائے جاتے ہیں۔ اس کے باوجود وہ بنیان مرصوص کی طرح باہم متحد رہے۔ انہوں نے اس صلاحیت کا ثبوت دیا کہ وہ اختلاف کے باوجود آپس میں متحد ہو سکتے ہیں۔ وہ شکایتوں کے باوجود ایک دوسرے کے خیرخواہ بن سکتے ہیں۔ وہ منفی اسباب کے باوجود اپنے اندر مثبت شخصیت کی تعمیر کر سکتے ہیں۔ اصحاب رسول کی یہی صفت تھی جس کی بنا پر وہ توحید پر مبنی وہ انقلاب لا سکے جس نے تاریخ کا رخ موڑ دیا۔ تراہم رکعا سجدا، اصحاب رسول کی چوتھی صفت کو تراہم رکعا سجدا کے الفاظ میں بیان کیا گیا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اصحاب رسول کامل طور پر اللہ کے آگے جھکے ہوئے تھے۔ ان کے اندر کامل درجے میں خود سپردگی کا مزاج پیدا ہو گیا تھا۔ اللہ کی کبریائی کی معرفت ان کو اتنے بڑے درجے میں حاصل ہوئی تھی جبکہ انسان شعوری طور پر اللہ کی قدرت کاملہ کا ادراک کر لیتا ہے اور اس کے اندر اپنے عاجز مطلق ہونے کا شعور اس طرح پیدا ہو جاتا ہے کہ وہ اپنی پوری شخصیت کے ساتھ اللہ کے آگے جھک جاتا ہے۔ اس کے دل و دماغ میں اللہ کی بڑائی کے سوا کوئی اور بڑائی باقی نہیں رہتی۔ اس کا واحد کنسرن یا سول کنسرن اللہ وحدہ لا شریک بن جاتا ہے۔ یہی توحید کامل ہے اور اصحاب رسول اس توحید کامل میں آخری درجے پر پہنچے ہوئے تھے۔ یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، اصحاب رسول کی پانچویں صفت وہ ہے جس کو قرآن میں یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا کے الفاظ میں بیان کیا گیا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اصحاب رسول کی معرفت نے ان کے اندر اللہ کی ذات پر کامل یقین پیدا کر دیا تھا۔
وہ اللہ پر کامل اعتماد یا کانفیڈنس والے بن گئے تھے۔ وہ یہ سمجھنے لگے تھے کہ دینے والا بھی اللہ ہے اور چھیننے والا بھی اللہ۔ کامیابی کا سرا بھی اللہ کے ہاتھ میں ہے اور ناکامی کا سرا بھی اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ وہ ہر دوسری چیز سے زیادہ اللہ پر بھروسہ کرنے والے بن گئے تھے۔ ان کی امیدیں اور آرزوئیں تمام تر اللہ پر منحصر ہو گئی تھیں۔ سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود۔ اصحاب رسول کی چھٹی صفت کو قرآن میں سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود کے الفاظ میں بیان کیا گیا ہے۔ اس سے مراد یہ ہے کہ اصحاب رسول کی دریافت حقیقت نے ان کے اندر آخری حد تک وہ صفات پیدا کر دی تھیں جن کو سنجیدگی، سنسیریٹی اور تقوی اور تواضع کہا جاتا ہے۔ یہی کمال انسانیت کی پہچان ہے۔ یہی وہ صفات ہیں جو کسی انسان کو اعلیٰ انسان یا سپر مین بناتی ہیں۔ ان صفات کی حامل شخصیت کو ربانی شخصیت یا ڈیوائن پرسنالٹی کہا جاتا ہے، اور اصحاب رسول بلا شبہ ان صفات میں کمال درجے پر تھے۔ اس کے بعد اصحاب رسول کی اس خصوصیت کو بیان کیا گیا ہے جس کا ذکر انجیل میں حضرت مسیح کی زبان سے ان الفاظ میں آیا ہے کہ اس نے ایک اور تمثیل ان کے سامنے پیش کر کے کہا کہ آسمان کی بادشاہی اس رائی کے دانے کی مانند ہے جس کو کسی آدمی نے لے کر اپنے کھیت میں بو دیا۔ وہ سب بیجوں سے چھوٹا تو ہے، مگر وہ جب بڑھتا ہے تو سب ترکاریوں سے بڑا اور ایسا درخت ہو جاتا ہے کہ ہوا کے پرندے آ کر اس کی ڈالیوں پر بسیرا کرتے ہیں۔ Another parable he put forth to them, saying, The kingdom of heaven is like a mustard seed, which a man took and sowed in his field, which indeed is the least of all the seeds. But when it is grown, it is greater than the herbs and becomes a tree, so that the birds of the air come and nest in its branches. Matthew chapter 13, verses 31 through 32. اصحاب رسول کی جو صفت تورات میں مختصراً اور قرآن میں تفصیلاً بیان کی گئی ہے، اس کا تعلق اصحاب رسول کی انفرادی خصوصیات سے ہے۔ یہ اعلیٰ خصوصیتیں ہر صحابی کے اندر کامل درجے میں پائی جاتی تھیں۔ ان خصوصیات نے ہر صحابی کو ایک مستشرق کے الفاظ میں ہیرو بنا دیا تھا۔ اصحاب رسول کی دوسری صفت جو انجیل اور قرآن دونوں میں آئی ہے، وہ تمثیل کی صورت میں اس اجتماعی انقلاب کو بتاتی ہے جو اصحاب رسول کے ذریعے برپا ہوا تھا۔ یہ تمثیل ایک درخت کی صورت میں ہے۔ اس درخت کا بیج پیغمبر اسلام کی پیدائش سے 2500 سال پہلے صحرائے عرب میں لگایا گیا تھا۔ اس کا آغاز حضرت ابراہیم اور حضرت ہاجرہ اور حضرت اسماعیل کی قربانیوں کے ذریعے ہوا تھا۔ یہ پودا نسل در نسل بڑھتا رہا۔ اصحاب رسول اسی تاریخی نسل کا اگلا حصہ تھے۔ اصحاب رسول نے غیر معمولی قربانی کے ذریعے یہ کیا کہ انہوں نے توحید کے نظریے کو فکری انقلاب کے دور تک پہنچا دیا۔ اس فکری انقلاب کے بعد تاریخ بشری میں ایک نیا پروسیس جاری ہوا۔ بعد کی عالمی تبدیلیاں اسی انقلابی عمل کا نتیجہ تھیں۔ فرانسیسی مورخ ہنری پرین وفات 1935 نے اس انقلابی واقعے کا اعتراف ان الفاظ میں کیا ہے: اسلام نے زمین کے نقشے کو بدل دیا، تاریخ کے روایتی دور کا کامل خاتمہ ہو گیا۔ اسلام changed the face of the globe. The traditional order of the history was overthrown. يعجب الزراع
یعجب الزراع کے لفظ میں ایک تاریخی پس منظر کی طرف اشارہ ہے۔ رسول اور اصحاب رسول کے پہلے کی جو دعوتی تاریخ ہے اس میں بار بار ایسا ہوا کہ خدا کے داعیوں نے دعوت کا بیج ڈالا لیکن وہ بڑھ کر ایک شاداب درخت نہ بن سکا۔ یہ واقعہ پہلی بار اصحاب رسول کے ذریعے پیش آیا۔ دعوت کے عمل میں یہ ارتقاء سارے زمین و آسمان کے لیے بے پناہ مسرت کا باعث تھا، جو دعوت توحید کو ایک شاداب باغ کی صورت میں دیکھنے کے لیے ہزاروں سال سے اس کا انتظار کر رہے تھے۔ لیغیظ بہم الکفار، لیغیظ بہم الکفار کا مطلب یہ ہے کہ وہ اہل باطل جو حق کا فروغ دیکھنا نہیں چاہتے تھے، ان کے لیے حق کے فروغ کا یہ عظیم واقعہ بے پناہ مایوسی کا سبب بن گیا۔ ان کی ہزاروں سال کی خوشیاں خاک میں مل کر رہ گئیں۔ ان کا یہ حوصلہ آخری طور پر ختم ہو گیا کہ وہ حق کو ہمیشہ مغلوب رکھیں گے اور اس کو کبھی ابھرنے کا موقع نہ دیں گے۔ اس مایوسی میں دونوں گروہ یکساں طور پر شریک تھے، باطل پرست انسان بھی اور ابلیس کا دشمن حق